دھرنوں میں عمران خان کے 2014 کے دھرنوں میں کیا ایس پی آر سے ہدایات آتی ہیں؟ آپ کو ملتی تھی ہدایت کوریج کی؟ ایس پی آر کے ذریعے اور ایسے ہی دھمکیاں کہ یہ گیسٹ کو بٹھایا اور وہ گیسٹ کو بٹھایا ہے، یہ اس زمانے میں رواج تھا۔ فوجی عامر آپ کو لائے؟ بالکل، اور وہ صرف مجھے نہیں لائے، وہ آپ کو بھی لائے۔ عثمان ڈار کا انٹرویو بھی اسی کمرے میں، لیکن عثمان ڈار کا انٹرویو کیسے ہوا؟ فوج کا کیا کردار؟ جن باجوہ نے آپ کو غدار بھی کہا تھا۔ ناظرین کا ہم زیادہ وقت نہ ضائع کرتے ہوئے آپ ذرا پہلے ویڈیو ملاحظہ کیجئے، ویڈیو کے اوپر پھر تبصرہ کرتے ہیں۔ مشرف صاحب کی وجہ سے میں جرنلزم میں آیا، اگر دیکھا جائے تو میں تو آئی واز ٹیچنگ ایٹ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی۔ ڈکٹیٹر فوجی عامر آپ کو لائے؟ بالکل، اور وہ صرف مجھے نہیں لائے، وہ آپ کو بھی لائے، وہ آپ کے چینل جیو کو بھی لائے، وہ ایئر وائی نیوز جو آپ کا فیوریٹ اور آپ کا نظریاتی چینل اس کو بھی لے کے، ہم تو بہت بعد میں آئے، تو وہ ان سب کو لے کر آئے، اور وہ باپ ہے پرائیویٹ میڈیا کے پاکستان میں، تو ان کو باپ کے طور پہ رسپیکٹ دینی چاہیے۔ جتنے اینکرز ہیں ان سب کو، یہ نا شکر ہے ویسے تو میجورٹی آف دیم، لیکن میں تو آئی ایم گریٹفل ٹو ہم۔ لاکھوں لوگوں کا روزگار جو ہے لگا ہوا ہے، کیونکہ مشرف صاحب واز لبرل، اور ان میں اتنی جرت تھی کہ وہ پرائیویٹ میڈیا کرٹیسزم سہ سکیں، جو بے نظیر صاحبہ اور نواز شریف صاحب میں نہیں تھی، کیونکہ ان کے دور میں پرائیویٹ میڈیا انڈیا میں آ چکا ہوا تھا 90s کے اندر، زی ٹی وی وغیرہ، لیکن ان لوگوں کی کبھی جرت نہیں ہوئی کہ یہ پرائیویٹ میڈیا کو پاکستان میں انسٹال کریں، حالانکہ ڈیموکریٹس الیکٹڈ تھے دونوں، جن کے میں نے نام لیے ہیں، دونوں صاحبان جو ہے، اور انہوں نے تو مشرف صاحب کے دور میں تو پی ٹی وی نیوز اتنا آزاد تھا کہ مجھ جیسا بندہ ہر طرح کا سوال گورنمنٹ سے کرتا تھا اور کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ مشرف صاحب سے بھی ٹف ترین سوال ہوا کرتے تھے۔ میرا اپنا شو جو ان کے ساتھ ہے والد صدر سے، وہاں لوگوں کو اڑا کر رکھ دیا کرتے تھے۔ سیکٹری انفارمیشن کئی دفعہ کہتے تھے کہ سر اس کا جواب لا دیں، لیکن مشرف صاحب کہتے ہیں نہیں میں دوں گا جواب اس کا۔ تو یس ہی واز ڈکٹیٹر، بٹ ہی واز مور ڈیموکریٹک دین آر اوریجنل ڈیموکریٹک لیڈرز ان دس کنٹری۔ ویسے آپ کو کبھی یہ عجیب سا نہیں لگتا کہ ہم وہ ایک فیشن کے طور پر وہ فوجی عامر ہے فلاں، فوجی عامروں سے ہم بظاہر بڑی ان کے خلاف باتیں کرتے ہیں، لیکن فوجی عامروں کی جو نشانیاں ہیں، ایک تو ان کو ہم سر پہ بٹھاتے ہیں، اور دوسرا جو ان کے اچھے کام ہیں ان کو بھول جاتے ہیں۔ ایکچولی ہمارے ملک کے جو پولیٹیشینز ہیں ان کے ساتھ اتنے بڑے بڑے اسکیلیٹنز ہیں کہ جب ہم کمپیریزن کرتے ہیں نا ملٹری ڈکٹیٹرز کا پاکستان میں، تو ملٹری ڈکٹیٹرز اچھے لگنے شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ کہتر جعلی سیاست میں ہے جب کمپیریزن بنتا ہے، مطلب آبویسلی اگر ہمارے پاس بڑے اچھے پولیٹیکل اسٹالورٹ لیڈرز ہوتے، اندرا گاندھی ہیں یا دوسرے لوگ ہیں، جن کے مقابلے میں کوئی آرمی چیف ٹھہر ہی نہیں سکتا کوالٹی وائز، یا کوئی ڈکٹیٹر سوچ ہی نہیں سکتا کہ اتنی پاپولر گورنمنٹ کو میں ہٹا دوں، تو اس طرح کا پاکستان میں نہیں ہو سکا۔ تو وہ جب کمپیریزن میں آتا ہے تو ہمیں مشرف صاحب بڑے، مجھے تو خیر مشرف صاحب ہی پسند ہے، باقی ڈکٹیٹرز کو تو ضیاء الحق صاحب تو میرے بچپن میں جب میری آنکھ پڑی تو ماشاء اللہ کا دور تھا۔ اچھا، پرویز مشرف صاحب سے پہلی ملاقات کب ہوئی؟ ایوان صدر میں، بلکہ پہلی ملاقات ہوئی جب وہ انٹرنیشنل کانفرنس تھی 6 دسمبر 2006 کو، تو میں کیونکہ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور میں لیکچرر تھا، اور میں نے پیپر پڑھا تھا اسی انٹرنیشنل کانفرنس کے اندر، امریکہ انگلینڈ انڈیا سے پروفیسرز آئے ہوئے تھے، گورنمنٹ کالج کی طرف سے میں گیا ہوا تھا، تو میں نے وہاں پیپر پڑھا، وہاں پہلی دفعہ میں نے مشرف صاحب کو دیکھا، اور اس کے بعد باضابطہ ملاقات ہوئی جب میں نے ان کا شو کرنا شروع کیا والد صدر سے، جس میں وہ آتے تھے، میں بھی سوال پوچھتا تھا، اور میں پھر جو آڈینس ہوتی تھی بلائی ہوتی تھی انڈیپینڈنٹ آڈینس فرام آل اوور دا کنٹری، وہ ان سے بڑے ہارڈ ہٹنگ سوال پوچھتی تھی۔ اور سوال بنائے تو نہیں جاتے؟ نہیں، کبھی مشرف صاحب ساتھ جتنے انٹرویوز ہوئے کبھی بھی نہیں، وہ ویری ڈیئرنگ گائے، وہ تو ان کی توہین ہے کہ اگر آپ وہ یہ کہہ رہے ہیں کسی کو، جیسے کہ عمران خان صاحب ڈسکس کر لیا کرتے تھے انٹرویو سے پہلے سوالات جو تھے، یہ نہیں کہ وہ کہتے تھے یہ سوال پوچھو مجھ سے، لیکن وہ پھر بھی کئی دفعہ ذرا ہائپر ہوتے کہتے ہیں یار کیا پوچھو گے کیا نہیں، تو میں تو اس کو کہتا، میں کہا جی آپ سے کیا پوچھ رہا ہے، آپ کو تو پرستار ہے، تو آپ بتائیں کیا کرنا کیا نہیں، تو مطلب نواز شریف صاحب کا انٹرویو کیا آپ نے؟ نہیں، شہباز شریف کا؟ ان کا کیے تو سوال پہلے نہیں کبھی ڈسکس نہیں؟ نہیں۔ اچھا، مشرف صاحب کی کیا عثمان بزدار صاحب کے انٹرویو میں سوال ڈسکس ہوئے پہلے، وہ کیسے؟ وہ کہا یار مجھے پریشان نہ کر دینا ویک میں کہا نہیں پریشان آپ کیوں کر رہا ہے، آپ سے وہی سوال پوچھ لیں جو میں کہتا رہتا ہوں، تو خیر میں نے ہاتھ ہلکے رکھا کیونکہ حالات بڑے خراب تھے انٹرویو سے پہلے۔ اچھا، پرویز مشرف صاحب کو آج آپ ریکال کریں تو کیا 2-3 چیزیں یا 2-3 کوئی واقعات؟ منافق نہیں تھے، آنیسٹ تھے، آج تک ان کے سارے مخالفین مل کے 1 روپے کی کرپشن ان کی ثابت نہیں کر سکے، اور کرپشن انہوں نے کی نہیں۔ ان سے جو ہمارے یہاں کی ایلیٹ پولیٹیشنز جس طرح کا پروٹوکول اور پرکس اور پریولیجز انجوائے کرتے ہیں پاور بیٹھ کے، ان کو اپنی اولاد کو بھی ان سے بہت دور رکھا،
اسٹریٹ فارورڈ آدمی تھے. اور پالیسی غلط ہو سکتی ہے کہ 9/11 میں امریکہ کے ساتھ انہوں نے جس اس میں گئے وہ کرنا چاہیے تھا کہ نہیں کرنا چاہیے تھا. ماشاء اللہ کو لگانا بالکل اس کو انڈورس نہیں کر سکتا کوئی, وہ غلط تھا, دستور توڑا انہوں نے. لیکن دوگلے انسان نہیں تھے ان سو مینی ویز, کائنڈ ہارٹیڈ بھی تھے. جس طرح ضیاء الحق صاحب نے بھٹو صاحب کو انٹرنیشنل پریشر کے باوجود ان کی جان بخشی نہیں کی, لیکن مشرف صاحب نے نواز شریف صاحب کو جانے دیا, تبھی تو آج نواز شریف صاحب ہمارے درمیان موجود ہے. اگر وہ وہاں پہ کہتے کہ نہیں یہ قبر ایک ہے اور بندے دو ضیاء الحق کی طرح, تو آج کیا ہوتا؟ یہ ولن کے پاس تو لیڈرشپ نہ ہوتی پھر. ٹھیک کہہ رہے ہیں. اچھا پی ٹی وی سے پھر آپ کہاں گئے؟ پھر میں ایکسپریس نیوز میں رہا 4 سال اور 12 سال پھر دنیا نیوز. اچھا آپ والد فلم سٹار, سنا ہے آپ کو بھی وہ فلموں میں لانا چاہ رہے تھے, بڑی آپ نے کوئی ڈانسنگ پریکٹس بھی کی, کوئی سنگیتا صاحبہ نے کوئی ملی بھی آپ سے؟ میرے والد کی بڑی خواہش تھی میں فلموں میں آؤں, اور انہوں نے باقاعدہ ڈانسر رکھوا کے دیا. 2 سال انہوں نے مجھے ڈانس سکھایا. لیکن میری والدہ جو تھی انہوں نے جو ہے نا وہ کہا کہ اکیڈیمکس میں جاؤں میں, تو پھر میں فلموں میں تو نہیں گیا میری والدہ کی وجہ سے. میں نے پھر ماسٹرز کیا گورنمنٹ کالج سے, اور پھر ماسٹرز کرنے کے بعد پہلی دفعہ وہیں پہ پڑھانا شروع کیا. پھر لنڈن میں گیا ایم فل کرنے کے لیے, پھر واپس آ کے پھر گورنمنٹ کالج میں پڑھایا. پھر نہ صرف گورنمنٹ کالج میں پڑھایا, پنجاب یونیورسٹی میں پڑھایا, NCA میں پڑھایا, نیشنل یونیورسٹی آف فاسٹ میں پڑھایا, اور قائم اسلام آباد میں پڑھایا. تو میں نے وہ جو میرے والد کا خواب تھا اس کے اوپر پھر والدہ کے خواب کو زیادہ پریفرنس ہو گئی. ناظرین کرام, جس طریقے سے ویڈیو آپ نے ملاحظہ فرمائی, ویڈیو میں آپ نے دیکھا کہ کامران شاہد صاحب جو ہیں وہ ماہ ناز اینکر ہیں ملک کے, دنیا نیوز پہ پروگرام کرتے ہیں, اور شروع میں یہ آئے بھی دنیا پہ تھے, وہ ابھی تک دنیا میں ہی موجود ہیں, یہ دنیا سے گئے نہیں ہیں ابھی. ارشاد بھٹی صاحب کے ساتھ ان کی دوستی ہے, پرانی یاری ہے. ارشاد بھٹی صاحب جو ہیں وہ کامران شاہد کے پروگرام میں آپ کو اکثر نظر آتے ہیں. ان کے پروگرام کی موجودگی جب ان کی ہوتی ہے کسی بھی پروگرام میں, تو وہ پروگرام کی ریٹنگ بھی ہوتی ہے, اور پھر اس میں گرما گرمی بھی ہو جاتی ہے, پھر بحث و مباحثہ بھی کافی طول بھی پکڑ جاتا ہے, اور پھر پروگرام کی ریٹنگ بھی بنتی ہے. تو جس طریقے سے انہوں نے کامران شاہد سے اگلوا لیا کہ جی وہ ڈکٹیٹرز کو پسند کرتے ہیں, اور جو جنرل مشرف ہے اس دور میں جو ہے کامران شاہد اینکر بن کر آئے. اور انہوں نے کسی حد تک ٹھیک بھی کہا ہے کہ یہی جو جنرل مشرف تھا اس نے جتنی بھی پرائیویٹ پروڈکشنز تھی ان کو انہوں نے بوسٹ کیا, اور یہ جتنے ٹی وی چینلز ہیں پرائیویٹ طور پر جتنے بھی آپ کو آج نظر آ رہے ہیں ملک میں, یہ سب اسی دور کے بعد جو ہے وہ نکلے. جیو نیوز کو لے لیں, پھر دیگر جتنے بھی ادارے ہیں. تو اس حد تک تو یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ جنرل مشرف جو ہے وہ انہوں نے میڈیا کی آزادی پر بات کی, اور پھر بعد میں قدغنیں بھی لگائیں, پھر انہی کے دور میں جو ہے وہ احمد میر پر بھی حملہ کیا گیا. لیکن بہرحال وہ الگ بات ہے. لیکن جنرلز کو پسند کرنا اور پھر ڈکٹیٹرز کو جو ہے وہ سیاستدانوں پہ فوقیت دینا, یہ بات کرینے کے آس نہیں لگتی, اور یہ کامران شاہد صاحب کی یہ بات جو ہے وہ اس سے اتفاق نہیں کیا جا سکتا, اور اس سے اتفاق کوئی بھی نہیں کرتا. لیکن جرنیل جو ہے وہ آج بھی کامران شاہد سے ضرور اتفاق کرتے ہیں, کیونکہ گزشتہ ادوار میں آپ نے جس طرح دیکھا کہ پی ٹی آئی کے جتنے بھی رہنما تھے جنہوں نے ٹی وی پہ آ کر بیان بازی کی, جس میں عثمان ڈار کو لے لیں یا اور دیگر جتنے بھی لوگ ہیں, انہوں نے کامران شاہد کی پروگرام میں آ کر کوئی بریکنگ نیوز وغیرہ کی, پی ٹی آئی سے علیحدگی کا اظہار کیا. تو اس حوالے سے ان کا آج بھی ٹلٹ جو ہے وہ جرنیلوں کے طرف نظر آتا ہے. اور اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ ملک کے لیے شاید ٹھیک ہی ہوتے ہوں گے, لیکن میں نہیں سمجھتا کہ کسی بھی صحافی کو کسی جانب اس کا ٹلٹ ہونا چاہیے, اور خاص طور پہ ڈکٹیٹرشپ کی طرف, کیونکہ ڈکٹیٹر چاہے جتنے بھی اچھے ہوں وہ ایک بری سے بری ترین جو ہے وہ جمہوریت سے زیادہ اچھے نہیں ہوتے. امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کیجئے, چینل کو سبسکرائب کیجئے. ملتے ہیں آپ کے ساتھ کسی اور موضوع کسی اور ویڈیو میں, تب تک کے لیے دیجئے اجازت. چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے جائیے, ویڈیو کو لائک کیجئے. اللہ آپ کا کامیاب ناصر.